نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے 29واں پارہ مکمل سنا ہے، جس میں بہت ساری صورتیں ہم نے سنی ہیں۔ تمام صورتوں کے اندر بہت سے مضامین ملتے جلتے ہیں، جیسے آخرت کے متعلق اللہ رب العزت نے کفار کو اور تمام ہی انسان کو سمجھایا ہے کہ آخرت ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، فرما برداروں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوگا، نافرمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوگا۔ ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 29واں پارہ شروع کیا، سورۃ الملک کی تلاوت سنی، تبارک الذی بھی کہتے ہیں جسے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ملک کا معنی ہے بادشاہت، تو بادشاہت کے متعلق اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھو دوستو، بادشاہت یہ ایسی چیز ہے کہ ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے آپ بادشاہ کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہے تو ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے گویا۔ تو بادشاہت جو ہے یہ اصل بادشاہت اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے۔ آپ غور کریں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ ان کے قبضے میں اللہ رب العزت نے ہواؤں کا نظام دیا تھا، پرندے ان کی پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ چونٹی کی آواز کو بھی انہوں نے سن لیا۔ تو اللہ کی بادشاہت کیسی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو اصل بادشاہت ہے وہ میری بادشاہت ہے، لیکن اس کے باوجود بادشاہت آنے کے بعد لوگ ظلم و ستم میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لیے بھی ظلم کو پسند نہیں فرماتے اور نہ اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے ظلم کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ظلم نہیں چاہتے، اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ رب العزت انصاف پسند ہے، عادل ہے۔ اللہ رب العزت ذرہ برابر نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی پہ ظلم کرے گا، اور نہ کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کیا، اور پھر ایک آگے چیز بتائی ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہیں، جو چیزیں پیدا کی ہے، اس کے اندر تم کمیاں نہیں نکال سکتے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو کمیاں نکال کے بتاؤ۔ تم ہر بار آسمان کی طرف دیکھو گے تو تمہاری نظریں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص ڈھونڈو گے، کوئی کمی ڈھونڈو گے، تو تمہاری نظریں ذلیل ہو کر تمہارے پاس لوٹیں گی، تم کوئی کمی نہیں نکال سکتے۔ ایک ہوشیار آدمی اللہ کی کمی نکالنے کے لیے چلا، کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، اور اس نے کہا کہ آج میں جو ہے قدرت کی کمیاں نکالوں گا۔ تو پہلے اس نے جو ہے آم کا درخت دیکھا کہ آم کا اتنا بڑا درخت ہے اور اس پہ چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے ہیں، اس نے لکھا کہ اتنا بڑا درخت اور اتنے چھوٹے پھل، سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر جا کر آگے دیکھا جو تربوز ہوتا ہے، جس کو ہم کلنگڑ بولتے ہیں، واٹر میلن، وہ ایسے زمین پر بچھے ہوئے، ہلکی ہلکی بیلیں ہیں اس کی، پتلی پتلی، اور اتنا بڑا پھل۔ پہلے لکھو کمی، یہ بھی کمی ہے کہ اتنا سا بیل ہے اس کے اوپر اتنا بڑا پھل، یہ تو اوپر ہونا چاہیے تھا بڑے درخت پر۔ پھر سوچا تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، آم کے درخت کے نیچے سویا تو ایک چھوٹا سا آم اس کے سینے پہ گرا۔ اب آنکھ کھلی، دیکھا آم گرا ہوا ہے، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ کی حکمت ہے، اگر کلنگڑ گرتا تو میرا کیا ہوتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے دوستو ہر چیز میں نمایاں ہے، تو ہم کتنی کمیاں تلاش کریں اس میں ہم کو کمی نہیں مل سکتی، کیونکہ رب ہے، وہ بنانے والا ہے دوستو۔ پھر آگے سورۃ القلم شروع ہوتی ہے، قلم یعنی پین جس سے ہم لکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قلم کا تذکرہ کیا ہے۔ قلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ پورا نظام بنانا چاہا تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ بنایا قلم، اس لیے قلم کی عزت کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قلم کو حکم دیا لکھ، تو اس نے عرض کیا اے اللہ رب العزت کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ازل سے لے کے آخر تک، قیامت تک جو ہونے والا سب لکھ ڈال۔ تو اس نے تمام چیزیں لکھ دی، ہمارا مقدر لکھ دیا، ہر چیز لکھی ہے۔ اسی طرح دوستو قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نام اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض لوگ تو قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ اتنے خوش ہوں گے کہ اس کی انتہا نہیں ہوگی۔ ہم دنیا کے اندر دیکھیں، ہم جو ہے 10ویں 12ویں کا امتحان دیتے ہیں یا کوئی اور امتحان دیتے ہیں اور اس میں ہم پاس ہو جاتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے اچھے نمبر آتے ہیں دکھاتے پھرے سب کو، خالہ کو فون کرتے، ماموں کو فون کرتے، پاس ہو گیا میں، اتنے نمبر آیا، ایسا ہوا۔ اور فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے تو نمبر دکھانے کے بعد اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے، چہرہ بھی چھپاتے۔ تو یہ دوستو اصل جو ہمارا رزلٹ آنے والا ہے وہ آخرت میں آنے والا ہے۔ اگر ہمارے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا دوستو، تو اللہ فرماتے ہیں وہ چھپاتے پھرے گا اور وہ کہے گا کاش مجھ کو یہ نام اعمال ملتا ہی نہیں، میرا رزلٹ ہی نہ آتا، کورونا وائرس آ جاتا، رزلٹ سب کینسل ہو جاتے، وہ یہ سوچے گا۔ لیکن قیامت میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، وائرس آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے سورۃ المعارج، معارج کا معنی ہے دوستو آسمان پر اللہ رب العزت نے چڑھنے اترنے کے راستے بنائے ہیں، ہم کو نہیں نظر آتے ہو، ہم جب مر جائیں گے جب نظر آئیں گے، بتا دو کیسے۔ فی الحال تو جو ہے جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ راستے فرشتے یوز کرتے ہیں، فرشتے آنا جانا کرتے ہیں ان راستوں سے، اسی کا اللہ رب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے
جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اللہ کو راضی کر کے تو فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے اس کو آسمانوں کا سفر کرواتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں. اور وہ جو کہ نیک روح ہوتی ہے تو تمام فرشتے اس کے لیے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں, اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اور وہ روح جا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت اسے پھر حکم دیتے ہیں کہ اب یہ جا کر کے قیامت تک کے انتظار کرے. عالم برزخ میں اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. اور جب کوئی گنہگار بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح بھی آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے. لیکن دوستو فرشتے اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں کیونکہ اس کے جانے سے وہاں پر بدبو پھیل جاتی ہے, اور وہ اللہ کے سامنے جانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کو اجازت نہیں دیتے, بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کو جا کر برزخ میں ڈال دو. جیسے عالم دنیا ہے نا دوستو, ایسے عالم برزخ ہے. ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے. کب تک کے لیے؟ جب تک کہ میدان حشر میں تمام لوگوں کو جمع نہیں کیا جاتا. اس وقت تک ہمارا ٹھکانہ برزخ میں ہوگا. مرنے کے بعد جو دوستو ڈائریکٹ جو ہے حشر اور قیامت ڈائریکٹ نہیں آئے گی. ہم کو کچھ عرصے کے لیے عالم برزخ میں رہنا پڑے گا. جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کو دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, ویسے ابھی برزخ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن ہمارا اس پر یقین ہے جب وہاں پہ جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ دنیا کیسی ہوگی. بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس راستوں کا اس کے اندر سورہ معارج میں ذکر کیا ہے. پھر سورہ نوح شروع ہوتی ہے. سورہ نوح, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ہم نے پہلے بھی بہت سی صورتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے. یہاں پر کچھ چیزیں بتانی ہیں, وہ واقعہ تو ہم مکمل سن چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, تم اللہ کے سامنے استغفار کر لو, توبہ کر لو, شرک و بت پرستی چھوڑ دو, تمہارے جو خراب اعمال ہیں ان کو چھوڑ دو, سچی پکی توبہ کرو, نیک بن جاؤ. تو اس کا فائدہ تم کو دنیا میں بھی ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ رب العزت استغفار کرنے کی وجہ سے, توبہ کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے بارش کا انتظام کریں گے, بارشیں برسیں گی. اب بارش برسنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ بارش برسنے کی وجہ سے دنیا کی خوشحالی آ جائے گی, کھیتیاں, باغ, یہ تمام چیزیں گنجان ہو جائے گی تمہاری. ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے جو ہے روزی میں بہت پریشانی ہے, کچھ وظیفہ دے دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ استغفار کر. دوسرا آیا کہنے لگا کہ مجھے اولاد نہیں ہے, مجھے کوئی وظیفہ دے دیجیے. کہا استغفار کر. ایسے بہت سارے مسائل لے کے لوگ آئے, ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا, اور جب سب چلے گئے تو کہنے لگا حضرت آپ تو سب کو ایک ہی دوا دے رہے ہیں, ایک ہی گولی دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے رہا ہوں, یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ استغفار کرو, اللہ تم پر بارشیں بھی برسائے گا, اولاد بھی دے گا, نرینہ اولاد دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال دے گا, وہ بنین, لڑکے دے گا. نرینہ اولاد کا یہاں پہ وعدہ کیا گیا اللہ کی طرف سے. تو استغفار پر دوستوں بڑے وعدے ہیں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ استغفار کرنے والے کی روزی بڑھ جاتی ہے, اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں, آدمی روزی کا رونا روتا رہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے, مجھے کہیں سے پیسے نہیں آ رہے, میں بڑا پریشان حال ہوں, میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو اس کو اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے, کہیں اس کے اندر کوئی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے, کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. ہمیشہ دوستوں دھیان میں رکھے, اگر ہو رہی ہے تو استغفار کرے, اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. اللہ رب العزت تمہارے لیے راستوں کو کھول دے گا, روزی کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے گناہ کرنا نہیں ہے, اور ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے چل کر سورہ جن نازل ہوئی. سورہ جنات کے متعلق تھوڑی سی بات سن لیجیے, پبلک ڈیمانڈ ہے, بہت سارے لوگوں نے کہا جنات کے بارے میں کچھ بتائیے. تو جنات جو ہے دوستو, جن کہتے ہیں, دیکھو عربی میں جو عربی زبان ہے نا, اس میں بہت حکمت ہے. جیم اور نون جس جگہ پر اور جس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر چھپنے کا معنی آتا ہے. جیسے جنین, جنین کا مطلب پیٹ کا بچہ, یہ چھپا ہوا ہے. اسی طرح جنات یعنی باغات, اتنے گھنے باغات کہ اس کے اندر کی تمام چیزیں چھپ جائیں. جنت, جنت کسی نے دیکھا ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہے. اسی طرح جنات ہے, جیم اور نون سے بنا ہے, اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو چھپا دیا میرے آنکھوں سے. جنات جو ہے اس صورت کے اندر جنات کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جنات کو کوئی احساس ہو جائے, یہ قرآن ہمارے لیے بھی نازل ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ احقاف میں ہم نے واقعہ سنا تھا, طائف سے لوٹتے وقت مقام نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, تو جناتوں کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا, اور وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شخصیت ہے اور یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر آنا جانا ہی بند ہو گیا, ہم کو سگنل ہی نہیں مل رہا ہے. ہم جیسے آسمان پہ جاتے ہیں ہم کو جو ہے پھینک کے مارا جاتا ہے. اس کے اندر اس صورت کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وہ آگ کے شعلے ان کو پھینک کر مارے جاتے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وجہ ہے, اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اور اپنے قوم میں جا کر جناتوں کے اندر دعوت چلائی. اس کے بعد سے روایت میں آتا ہے مقام نخلا میں جب یہ واقعہ پیش آیا, اس کے بعد سے مختلف مواقع ایسے آئے کہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناتوں کی جماعتیں آتی تھی, اور بعض موقع ایسے بھی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں کچھ دیر کے لیے کسی صحابی کو لے کے جاتے تھے اور کھڑا کر دیتے تھے. اور ایک روایت کے اندر ابن مسعود کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہے کہ ساتھ میں اللہ کے نبی لے کے گئے اور اندھیرا ہو گیا, وہاں پر بالکل اندھیرا تھا. ابن مسعود کے ارد گرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرکر مار دیا اور کہا اس کے باہر نہیں نکلنا, اس کے باہر نکلنا نہیں, میں جا کے آتا ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی دھیمی دھیمی آواز سن رہا تھا, کسی سے بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بھی مواقع آئے کہ اللہ کے نبی خود بنفس نفیس جناتوں کی ملاقات کے لے گئے, اور بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جنات خود اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے ہیں, اور بہت سے جناتوں نے ایمان قبول کیا, اور آج تک اور قیامت تک ایسے جنات رہیں گے جو دین اسلام پر چلتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہم جیسا عمل کرتے ہیں ویسے عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی خوراک بھی الگ بنائی ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہڈی ہے نا, ہڈی سے استنجا مت کرو. اللہ رب العزت اس ہڈی کے اوپر جو ہم ہڈی کھا کے پھینک دیتے ہیں, اس ہڈی کے اوپر تازہ گوشت چڑھا کر کے جناتوں کو دیتے ہیں.
تو जिस तरह हम इस दुनिया में रहते हैं उसी तरह जिन्नात रहते हैं, लेकिन उनके मकामात खास होते हैं। जैसे जो बुरे जिन्नात होते हैं वो अक्सर आपको बैतुल खला, नापाक जगहों पर, गंदी जगहों पर, कचरा फेंकने की जगहों पर मिलेंगे। और जो अच्छे जिन्नात होते हैं वो उनके बारे में रिवायत में आता है कि पहाड़ों के अंदर और सुनसान एरियो में रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास भी उनका आना जाना होता है। लेकिन दोस्तों हमको उनसे कोई खतरा नहीं है, बात क्लियर करता चलूँ। खतरा किन लोगों को है उसको भी बता दिया कि रिवायत के अंदर कि गुनहगारों को जिन्नातों से बड़ा खतरा होता है। और जो ज़्यादा अपने दिमाग में जिन्नातों को लेते रहते हैं कि ज़रा सा कुछ हुआ तो फ़ौरन भागे आमिल के पास कि हज़रत ये हो गया, तो हज़रत जो पुड़ी बांध के देते हैं तो जिन्नातों को पुड़ी मुतवज्जा करती है। इसलिए दोस्तों रुकिया दिया गया है। अगर किसी को असरात का मसला है, किसी को कोई परेशानी है, तो कुरानी रुकिये से अमल के ज़रिए से वो इलाज मुमकिन है। और ये जो पुड़ी बांध के दिया जाती है, पलीदा अलीदा, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें लगने से पहली बात तो आदमी का तवक्कुल ख़त्म होता है। दूसरी बात यह है कि जिन्नात और मुतवज्जा होते हैं। क्योंकि आज जो आमिल बैठे हुए हैं ना मार्केट में, जो जिन्नात उतारते, बापू बाबा जिनको कहते हैं, ये अक्सर जो है नकली आमिल है। ये सिर्फ पैसे के चक्कर में जो धंधा खोलते हैं और ऐसे ऐसे अमल करते हैं, क्योंकि किताबों में बहुत सारे अमल लिखे हुए हैं, अजीब अजीब किताबें हैं। मैंने भी कुछ थोड़ी बड़ी पढ़ा हूँ, ऐसी मतलब टाइम पास के लिए, सीखने के लिए नहीं। तो उसके अंदर अजीब अजीब अमल जो है होते हैं कि बकरी का मुंडा काटो, फला कब्रस्तान में जाके दफनाओ, फला ये करो, फला वो करो। बहुत अजीब लाइन है दोस्तों ये। इससे जिन्नात और मुतवज्जा होते हैं। क्यों? उस सूरह जिन के अंदर बताया गया है कि मुशरिकीन जो है, मैंने पहले भी बताया, मुशरिकीन ये किसी जगह पर जाते थे, किसी वादी में ठहरते थे, कहीं पे रात बिताते थे, तो वहाँ पर ये पनाह मांगते थे कि फ़ला इस वादी के जिन्नात हमारी हिफाजत कर, हम तेरे को जो है ये खिलाएंगे, फ्रूट खिलाएंगे, तेरे खिदमत में ये करेंगे। तो उसकी वजह से उनकी सरकशी और बढ़ गई कि इंसान तो जो है हमारे सामने झुक रहे हैं, यानी हम अफजल हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे बताया कि इसी गलत फहमी में मत रहो, इंसान अफजल है, अशरफुल मखलूकात इंसान है। बहरहाल तो जिन्नात जो होते हैं दोस्तों, ये उन लोगों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह होते हैं जो नापाक रहते हैं, जो गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, जो म्यूज़िक के आदी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह जो बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं, ज़रा पत्ता भी हिल गया तो बोले जिन्नात आ गया, ज़रा कुछ हो गया, बीमार हो गया आदमी, बोले जिन्नात का असर है। ये दोस्तों इस चीज़ों में ना पड़े, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, कुरान मजीद के ज़रिए से, रुकिये के ज़रिए से इलाज करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी और मौके पे हम बयान करेंगे। फिर आगे सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर। हम नाम गलत लेते हैं दोस्तों, हम कहते हैं मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ऐसा नहीं है। मुज़म्मिल, मुज़म्मिल दोनों पे तशदीद है। मुद्दस्सिर, तो अगर नाम हम सही नहीं ले सकते, हमको प्रोनाउंस नहीं जम रहा है, तो अपने बच्चों के ये नाम ना रखें, जो जम रहा है वो रखें। और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन अगर ले सकते हैं तो ये नाम रख सकते हैं, बहुत अच्छे नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यार भरे अंदाज में अपने नबी को इससे पुकारा है। दोनों सूरतों के अंदर एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को इनफरादी ज़िंदगी को मजबूत करने को कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। ए मुज़म्मिल, ए कमली वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, रात को जागिए, क़याम कीजिए, तहज्जुद पढ़िए। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद को फ़र्ज़ किया था। और बाज़ रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहले ईमान लाने वाले लोग हैं, हज़रत अबू बकर वगैरह, इन पर भी तहज्जुद फ़र्ज़ थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नफ़ल बना दिया। और मुद्दस्सिर के अंदर, सूरह मुद्दस्सिर के अंदर ये बयान किया गया है कि अब कुम फ़अंदिर, अब खड़े होइए और लोगों को अल्लाह से डराइए। तो मालूम है दोस्तों, हमारे ज़िम्मे अपनी इनफरादी इबादत भी है और दावत वाला काम भी है। हमारे दावत वाले काम में असर उस वक्त आएगा जब हमारी इनफरादी इबादत मजबूत होगी। हम अल्लाह से जितने करीब होंगे, हम एक लफ्ज़ बोलेंगे और लोगों पर उसका असर हो जाएगा। और हमारी अल्लाह से ताल्लुक़ टूटा हुआ होगा, हम जो है कितना ही लच्छेदार बयान करें, कितनी अच्छी तकरीर करें, लोगों पर उसका असर नहीं होगा। हम कहते हैं ना कि हम समझा दें लोगों को, हाँ समझ में नहीं आता, तो उसमें हमारी भी कुछ कमियां होती है। हम अमल से खाली होते हैं, इसलिए हमारी बातों का असर नहीं होता है। तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम अगर हमको तो दावत का काम करना ही है, ये कोई खास जमात का काम नहीं है, हम में से हर एक का काम है, हर एक को करना है अपनी हैसियत के मकदर। लेकिन उसके लिए हमको अंदर से तैयार भी होना पड़ेगा। दोनों काम को साथ में लेकर करें, इनफरादी ज़िंदगी को भी बनाना है और लोगों पर उसकी मेहनत भी करना है। इस चीज़ को बयान किया गया। सूरह क़यामत शुरू होती है, क़ियामा, इसमें क़यामत का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर भी जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया है, और मौत के वक्त हालात क्या आएंगे उसको भी बयान किया गया है। और एक चीज़ बयान की है, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा। इंसान के अंदर एक ऐसी सिफत है, वो आगे की प्लानिंग करता है गुनाह की, कि मैं आगे ये गुनाह करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे अंदर भी है चीज़, क्योंकि हम भी इंसान हैं। इसलिए हम इस बात की फिक्र करें कि गुनाहों का जब इरादा पैदा हो तो उस इरादे को कैंसिल करें, उसकी जगह पर जो है नेकियों का इरादा करें, नेकियों के अज़ाइम करें, है ना। इस बात को यहाँ पर समझाया गया है। फिर आगे सूरह दहर शुरू होती है। जैसे सूरह जिन्नात थी, वैसे सूरह दहर, इसको सूरह इंसान भी कहते हैं, सूरतुल इंसान। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हकीकत बताई है कि इंसान जो है, इस पर एक ज़माना ऐसा गुजरा है, ये कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। हम में से हर एक पे, मैं हूँ, आप हूँ, हर एक है। हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फुदकते हुए मनी के कतरे से बनाया है। ये कोई काबिल ज़िक्र चीज़ है क्या, इसका जिक्र किया जाए? किसी को मालूम भी नहीं था कि इससे बन जाएगा, लेकिन अल्लाह ने बना दिया। ये अल्लाह की कुदरत है कि एक पानी के कतरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जीता जागता इंसान बना दिया। जिससे लोग घिन करते हैं, नफरत करते हैं, वही इंसान बनने के बाद उससे प्यार करने लगते हैं। छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा होता है, उसको हम प्यार करते हैं, गोद में लेते हैं, उसको देखकर अल्लाह की कुदरत समझ में आती है। मैंने मेरे बच्चे को पहली मरतबा देखा था, आंखों में ऐसी चमक थी, दिल में बात आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न्यू ब्रांड आंखें दी है। कैसी हम न्यू ब्रांड बाइक खरीदते ना, कैसी चमकती है, वैसी आंखें चमकती। कभी देखना छोटे बच्चे की आंखों के अंदर, उसके हाथ पाँव देखना, उसके कान देखना, अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी। कैसे नाखूनों को अल्लाह ने फिट किया है, कैसे बाल बनाए हैं, अजीब दोस्तों अल्लाह की कुदरत है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर बता रहा है कि इंसान कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, हमने उसको ये तमाम चीज़ें अता फरमाई। और भी कई उसके अंदर मज़ामीन है। और आखिर में सूरह मुरसलात शुरू होती है। मुरसलात यहाँ पर हवाएं मुराद है,
بہت اچھی اچھی ہوائیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، جیسے اللہ رب نے بری ہواؤں کو بھی پیدا کیا ہے. جب قوموں کا زوال آیا، عذاب بھیجنا چاہا اللہ نے، تو بری ہواؤں کو ان پر مسلط کیا، اور اللہ رب العزت نے اچھی ہواؤں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس کے اندر اللہ رب العزت بار بار ایک جملہ ذکر کیا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. قیامت کے دن دوستو، جو جھٹلانے والے ہیں، جو کفار ہے، جو مشرک ہے، جو اپنی زندگی سے یا اپنی زبان سے اللہ کے دین کو اور اللہ کے کلام کو، نبی کی زندگی کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہونے والی ہے. اسی چیز کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور آخر میں کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ اتنا سارا قرآن، یہ 29 پارے ہم نے تم کو سنا دیے، اب کون سی بات ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ جس کے بعد تم ایمان لے آؤ گے. ہم کو بھی اس میں کہا گیا ہے، ہم نے پورے 29 پارے سنے ہیں اور کچھ نہ کچھ خلاصہ بھی روزانہ سنا ہے. اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب کیا لاؤ بھائی تم کو سمجھانے کے لیے، اتنا سب سمجھا دیا، اتنی سب ساری چیزیں آ گئی، اب یہ تمہارے لیے کافی ہو جانا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.